بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو ہمارے سرکاری اسکول کی استانی جی امی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور امی ان کے سامنے سر جھکائے بار بار اضطرابی حالت میں اپنی انگلیوں کو مروڑتی جا رہی تھیں۔ میں نے پانی سے لبالب گھڑے کو سر سے اتارا اور لکڑی کے ٹیبل پر رکھ دیا اور پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میں چارپائی کے سرے پہ بیٹھ گئی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے شکیلہ، استانی جی باروب لہجے میں بولیں۔ اس سے پہلے بھی شازیہ کی چوری کی شکایتیں اس کی ہم جماعت لڑکیوں نے کی تھیں۔ لفظ چوری پر میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ میں نے اندر کمرے کی طرف نگاہ کی، جس کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی شازیہ کے پاؤں دروازے کے نیچے سے دکھائی دینے لگے۔ اس کے علاوہ بھی اسکول کی کئی لڑکیوں نے اس کی شکایت لگائی کہ یہ چوریاں کرتی ہے، کبھی ان کے بیگ سے پینسلز غائب تو کبھی پیسے، لیکن اب تو حد ہو گئی۔ یہ اب ٹیچرز کے پرس سے پیسے چراتے پکڑی گئی ہے۔ اس کی اتنی دیدہ دلیری بڑھ جائے گی مجھے معلوم نہ تھا۔ استانی جی کے چہرے پر ایک کرب سا تھا، جبکہ امی کے چہرے پر ہر طرف ندامت ہی ندامت پھیلی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس پر چلی گئی ہے جی یہ، حالانکہ اس کی فرمائشیں پوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میں نے۔ سب سے پہلے اس کے کپڑے لتے لیتے ہیں، پیسے بھی اسے ہیرا سے زیادہ ہی دیتی ہوں، مگر یہ سدھرتی ہی نہیں۔ شکیلہ، ٹیچرز تو اس کی رپورٹ پرنسپل کو کرنے والی تھی، اور پرنسپل کو تو تم جانتی ہو کہ وہ باہر نکالنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتی۔ پھر یہ گھر بیٹھ جائے گی تو کیا بنے گا اس کے مستقبل کا؟ مجھے ذرا یہ بتاؤ۔ امی بار بار فکر مندی سے گلی والے دروازے کی طرف بھی دیکھتیں اور پھر انتہائی بے بسی کے ساتھ استانی جی کو بھی دیکھتیں۔ میں امی کی بے بسی کو سمجھ رہی تھی۔ مجھے اپنی چھوٹی بہن جو اب 10ویں میں پڑھتی تھی، اس کی شکایات تب بھی مجھے سننے کو ملتی تھیں جب میں بھی اسی سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھی، لیکن ہر بار میں اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر اسے بچا لیتی تھی۔ لیکن میٹرک کرنے کے بعد مجھے مزید آگے پڑھنے کی اجازت نہ ملی اور میں گھر پر ہی بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے چھوٹی کلاسز کو گھر پر ہی ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ پیسہ کمانا میری مجبوری بن گئی۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں میں جاب کے کوئی خاص مواقع لڑکیوں کے لیے میسر نہ تھے، اور اگر ہوتے بھی تو مجھے کبھی بھی گھر سے باہر دادی جاب نہ کرنے دیتیں۔ وہ بہت ہی پردہ دار اور پرانے دور کے خیالات رکھنے والی انتہائی روایت پرست خاتون تھیں، اسی لیے انہوں نے مجھے بہت کم عمری میں ہی پردہ کروانا شروع کر دیا تھا۔ البتہ شازیہ پر ان کی زیادہ نہ چلی۔ وہ ایک باغی روح تھی، جو ٹھان لیتی تو اس کے بعد نہ تو کسی کی بات سنتی اور نہ ہی سمجھتی، بلکہ جو چاہتی وہ کر گزرتی۔ میں اپنے ہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دستک کی آواز پر میری اور امی کا ترا نکل گیا۔ امی مارے ڈر کے اپنی انگلیاں تیزی سے چڑخانے لگیں اور اپنی بے نور ہوتی آنکھوں سے استانی جی کو غور سے دیکھنے لگیں۔ امی نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، بے جی کو کچھ نہ بتائیے گا، ورنہ قیامت آ جائے گی۔ یہاں میرے دل کا بھی زور ختم ہو گیا ہے۔ آپ تو جانتی ہیں میرے سارے حالات۔ امی کے چہرے پر پریشانی جھلکنے لگی تو استانی جی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ جانتی ہوں شکیلہ، اسی لیے بے جی کی غیر موجودگی میں تم سے بات کرنے آئی ہوں۔ استانی جی کی بات پر امی نے سکھ کا سانس لیا اور میں بھاگتے ہوئے دروازے کے پاس گئی اور کنڈی کھول دی۔ دادی ایک آندھی طوفان کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ کیوں اتنی دیر سے دروازہ کھولا ہے؟ وہ غصے سے بولتے ہوئے اندر داخل ہوئیں تو سامنے چارپائی پر استانی جی کو بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئیں اور آنکھیں سکڑتے ہوئے بولیں، ارے یہ تو اپنی استانی جی آئی بیٹھی ہیں، سب خیریت تو ہے استانی جی؟ انہوں نے چادر اتار کر صحن میں لگی تار پر ڈالی اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں، پھر امی کی طرف دیکھ کر منہ بنایا۔ اے بی بی، کوئی لسی شربت کا بھی پوچھا ہے یا اپنے ہی دکھ لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تو امی سے پہلے استانی جی بول اٹھیں، بے جی، شکیلہ نے پوچھا تھا مجھ سے، لیکن میں نے آج روزہ رکھا ہے، میں بس ایسے ہی آپ سے ملنے چلی آئی تھی، کافی دنوں سے آپ نظر نہیں آئیں تو سوچا طبیعت کا پوچھا ہوں۔ ست بسم اللہ استانی جی،
آپ کا اپنا گھر ہے، جم جم آئیں، یہیں پر روزہ بھی کھول لیں، ٹائم تو نزدیک ہے۔ ارے نہیں بیجی، میری بچیاں بڑے شوق سے اہتمام کر رہی ہیں، بس آپ سے مل لیا، اب چلتی ہوں، نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ استانی جی کہہ کر ایک دم سے اٹھیں تو دادی پھر احتراماً ان کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ چلیے میں آپ کی افطاری کے لیے تازہ لسی بھیجواؤں گی۔ استانی جی نے مسکراتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور چل دیں۔ دادی نے ان کے جانے کے بعد مجھے کچن کی ڈولی سے دہی لانے کو کہا اور پھر ایک بڑے سے مٹی کے برتن میں انہوں نے دہی کو ڈالا اور مدانی سے دہی کو رگڑنے لگیں۔ اے بی بی، دادی نے امی کو حسب معمول بڑے ہی طنزی انداز میں مخاطب کیا، کدھر ہے شازیہ؟ نماز کا وقت ہے، یہ ابھی تک لگتا ہے سوئی پڑی ہے، اٹھا اسے، کچھ دینداری سکھا، نہ کام کی نہ کاج کی، دشمن اناج کی۔ میں تو اس کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی، کم بخت منہ کو آتی ہے۔ اناج کی باتیں تو آج ایسے کر رہی ہیں دادی جیسے یہاں من و سلوہ اترتا ہے۔ شازیہ پیر پٹکتے ہوئے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے بولی تو دادی اسے موٹی موٹی گالیاں نکالتے ہوئے شروع ہو گئی، کیسے کینچی کی طرح زبان چلتی ہے تیری کم بخت، دیکھ لینا یہ اپنی زبان کا ہی کھائے گی، لکھ کر رکھ لے شکیلا، نامراد کہیں کی۔ لیکن شازیہ کو مجال ہے کہ دادی کی کسی بات کا بھی کوئی اثر ہو۔ اس نے چارپائی سے اپنا بستہ اٹھایا اور تیز تیز چلتے ہوئے وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ یہ تم دادی سے کس طریقے سے بات کر رہی ہو؟ کچھ حیا ہے تمہیں؟ میں نے اندر آ کر اسے تھوڑا سا ڈانٹا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ تم حیا کرتی ہو؟ یہ کیا کافی نہیں؟ بڑی آئی دادی کی چمچی۔ وہ میری طرف منہ بگاڑتے ہوئے بولی تو مجھے مزید غصہ آ گیا۔ تم بہت ہی طوطا چشم ہو، تمہیں کسی بھی رشتے کی کوئی قدر نہیں۔ اگر دادی نہ ہوتی تو اس وقت ہم گاؤں کی گلیوں میں رل رہے ہوتے اور ہمیں کوئی بھی چھت کا سہارا نہ دیتا۔ میں نے دکھی لہجے میں اپنی اس ناعاقبت اندیش بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بات کان کھول کر سن لو ہیرا، یہ تو مجھے کیا ہر وقت اس احسان کی کہانیاں سناتی رہتی ہو؟ کوئی احسان نہیں ہے دادی کا ہم پر، بلکہ ہمارا احسان ہے ان پر۔ وہ سیخپا انداز میں بولی تو میں نے ایک دم اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خدا کا واسطہ ہے تم کو، آہستہ بولو۔ تو وہ میرا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے میرے مقابل کھڑی ہو گئی۔ کیوں دادی کی نیک چمچی، سہا نہیں جاتا یا برداشت نہیں کیا جاتا؟ یہ گھر جس میں تم دادی کی حمایتی بن کر مجھے احسان یاد کروا رہی ہو نا، یہ ہمارا اپنا ہے۔ نانا ابو نے مرنے سے پہلے یہ گھر امی کے نام کر دیا تھا۔ شاید اپنے داماد کے کرتوت وہ اچھے سے جان گئے تھے۔ تو بی بی معلومات درست کر کے آئندہ مجھ سے بات کرنا۔ یہ دراصل ہمارا احسان ہے دادی پر کہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ ان کے بیٹے نے ہماری ماں کے ساتھ شادی کر کے جو بے وفائی کی، اس کے بعد بھی میری صابر ماں نے کوئی گلا شکوہ کبھی زبان پر نہ لایا، بلکہ دادی کو تنہائی سے نکال کر اپنے ساتھ رکھا۔ حالانکہ ان کا فرما بردار بیٹا اپنی بیوی بیٹیوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کو بھی ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شہر چلا گیا اور وہیں پر اس نے شادی بھی کر لی۔ بس کر دو شازیہ، آخر اتنا زہر تھوکو گی؟ اور یہ تم بابا کے بارے میں کیسی باتیں کرتی ہو؟ کوئی تمیز ہے؟ ہم سے نہ صحیح اپنی کتابوں سے ہی سیکھ لو۔ تو میں بابا کے بارے میں اور کیسے بات کروں؟ تم مجھے وہ طریقہ سمجھا دو، وہ باپ جو میری ماں کے اندھے پن کا علاج کروائے بغیر ہی ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا، جس نے پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی بیٹیاں اس کے بغیر کیسے جئیں گی۔ تو بتاؤ ان کی شان میں کیسے قصیدے پڑھوں؟ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی، تمہیں ایسے باپ کے ڈنکے بجانے ہیں نا تو شوق سے بجاؤ، لیکن میرا سر مت کھاؤ۔ اس کی بات سن کر مجھے شاک سا لگا اور میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ وہ کافی دیر تک اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھتی رہی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہیرا۔ اور پھر میرے کندھے سے جان بوجھ کر زور سے ٹکراتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں افسوس بھری نظروں سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتی رہی کہ جو اس کی اتنی بدتمیزی کے باوجود کبھی اس پر نہیں اٹھا تھا، لیکن آج احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خود سر ہو گئی ہے اور اسے لگام ڈالنا بھی ضروری ہے۔ میں اس کی بڑی بہن تھی، لہٰذا اسے بر وقت اونچ نیچ سے آگاہ کرنا میرا فرض تھا، لیکن ماریا ڈانٹ کے ذریعے نہیں بلکہ پیار سے۔ میں اس کے حوالے سے انتہائی فیصلہ کرتے ہوئے پرسکون ہو گئی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تو اس چھوٹے سے گھر میں صرف خواتین ہی کو دیکھا تھا، ایک امی اور دوسری دادی۔
میرے بابا شادی کے 2 سال کے بعد ہی ہمیں چھوڑ کر شہر روانہ ہو گئے، جہاں وہ جامع مسجد کے امام تھے۔ شہر روانہ ہونے سے پہلے وہ گاؤں کی مسجد میں بھی امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ امی ان کے ماموں کی بیٹی تھیں اور انہوں نے اپنی والدہ سے بے حد اصرار کر کے امی کا رشتہ مانگا تھا۔ امی چونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے نانا نے بطور خاص امی سے اس رشتے کے حوالے سے پوچھا، تو امی نے نیم رضامندی ظاہر کر دی۔ گاؤں میں بیٹیوں سے ان کی شادی کے حوالے سے پوچھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، لیکن نانا بہت ہی اعلیٰ ظرف طبیعت کے مالک تھے۔ امی کی طرف سے جب نیم رضامندی ظاہر ہوئی تو نانا نے بھی ہاں کر دی۔ میری پیدائش کے فوراً بعد ہی امی کا نظر کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ انہیں پہلے تو ایک آنکھ سے کم دکھائی دینے لگا، تو جب انہوں نے اس بات کا ذکر ہمارے بابا سے کیا تو انہوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ جب بھی امی ان سے اس حوالے سے بات کرتی تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ امی اس صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے نانا سے اس حوالے سے بات کی تو نانا کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیسا شخص ہے کہ اتنے بڑے مسئلے کو نارمل لے رہا ہے اور گھر بیٹھے ہی کہتا ہے کہ تمہارا وہم ہو گیا ہے۔ آخر یہ ڈاکٹر کو کیوں نہیں چیک کرواتا؟ چنانچہ انہوں نے کچھ دن تو صبر سے کام لیا اور پھر ایک دن وہ بابا سے بات کرنے کے لیے گھر آئے، لیکن یہ بات ایک لڑائی بن گئی۔ بابا نے نانا کے اس معاملے پر بولنے پر صاف صاف کہہ دیا کہ ان کے پاس ایسے وہم کے لیے کوئی پیسہ ٹکا نہیں ہے۔ تو نانا نے انتہائی بردباری سے بابا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اگر اس کا وہم ہے بھی تو کم از کم ڈاکٹر کو چیک کروا لیتے ہیں، کیا حرج ہے؟ تو بابا ہتھے سے ہی اکھڑ گئے اور انتہائی بد لحاظی سے بولے کہ اگر انہیں اپنی بیٹی کی اتنی فکر ہے تو وہ خود انہیں ہاسپٹل لے جا کر چیک کیوں نہیں کروا لیتے۔ نانا کو بابا کے اس طرح سے بات کرنے پر طیش آ گیا اور وہ غصے سے بولے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میری تو بیٹی ہے، میں تو لے ہی جاؤں گا، لیکن تمہاری بیوی ہے، کیا یہ تمہارا فرض نہیں بنتا کہ تم اسے ہاسپٹل لے جاؤ؟ اور پھر ان کے درمیان بات بڑھتی ہی چلی گئی۔ نانا نے امی کو تیار ہونے کا حکم دیا اور انہیں اپنے گھر لے آئے، اور اگلے دن جب وہ انہیں ہاسپٹل آئی اسپیشلسٹ کو چیک کروانے کے لیے لے گئے تو ان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ امی کی ایک آنکھ کی نظر تو بالکل ہی دھندلا گئی تھی، لیکن بدقسمتی کی انتہا یہ ہوئی کہ ان کی دوسری آنکھ کی نظر بھی جا رہی تھی۔ نانا نے امی کی آنکھوں کے لیے اسی دن سے دوڑ دھوپ شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ امی کو راولپنڈی کے سب سے بڑے آنکھوں کے ہسپتال الشفا انٹرنیشنل بھی لے کر آئے۔ بھاری بھاری ڈاکٹروں کی فیسیں اور ٹیسٹوں پر انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی خرچ کر ڈالی اور امی کو لے کر یہاں اکیلے ہی پہنچے تھے۔ حالانکہ وہ خود بھی شوگر کے مریض تھے، لیکن بیٹی کے حالات نے انہیں مجبور کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے عام ڈسپنسری سے لے کر شہروں کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں ان کا داماد کہیں پر بھی ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ نہ ہی اس نے سفری اخراجات کے لیے کوئی پیسے دیے اور نہ ہی امی کے علاج معالجے کے سلسلے میں آگے بڑھ کر مدد کی۔ امی کی اس بیماری کے سلسلے میں جو بھی خرچہ ہو رہا تھا وہ سب نانا اپنی جیب سے کر رہے تھے۔ اس سٹیج پر ان کی عدم توجہی کا یہ عالم ہے تو جب اس کی بالکل ہی آنکھوں کی معذوری بن جائے گی تو تب کیا ہوگا؟ اس سوچ نے نانا کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ اس وقت نانا کو بہت پچھتاوا ہوا کہ کاش وہ اپنی بیٹی کو کچھ تعلیم دیتے تو آج وہ اپنے پیروں پر تو کم از کم کھڑی ہوتی۔ اسی لیے میری پیدائش پر نانا نے میرے بابا سے لڑ جھگڑ کر مجھے اسکول میں داخل کروایا، حالانکہ میرے بابا میری تعلیم کے حق میں نہ تھے۔ نانا تو چاہتے تھے کہ گاؤں کے کسی پرائیویٹ اسکول میں ہمارا داخلہ ہو، لیکن جب انہوں نے بابا کا رویہ میری تعلیم کے سلسلے میں دیکھا تو یہی بہتر سمجھا کہ مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا جائے تاکہ وہ بآسانی اسکول کا خرچہ اٹھا سکیں، کیونکہ بابا نے تو اسکول کے کسی بھی قسم کے خرچے کی طرف مکمل انکار کر ڈالا، جس کا نانا کو بہت دکھ ہوا۔ اب میری چھوٹی بہن شازیہ بھی اس دنیا میں آ چکی تھی اور امی کی بینائی کم ہوتے ہوئے ایک آنکھ سے تو بالکل ختم ہو گئی، جبکہ دوسری آنکھ سے بس ہلکا ہلکا دھندلا نظر آتا تھا، اور کبھی کبھی تو یہ دھندلاہٹ اتنی گہری ہو جاتی تھی کہ انہیں سرے سے ہی کچھ دکھائی نہ دیتا۔ ایسے میں وہ ہم دونوں بہنوں کی معمولی سے کام بھی نہ کر پاتی تو بہت زیادہ روتی۔ امی زندگی کے انتہائی بھیانک مرحلے سے گزر رہی تھیں، لیکن بابا کی بے حسی کو سلام کہ انہوں نے کبھی بھی امی کو جذباتی طور پر سہارا نہ دیا، بلکہ اپنے کسی کام میں دیر سویر ہو جانے پر وہ اکثر انہیں ایسے ایسے تانے دیتے کہ امی گھنٹوں روتی رہتی۔ ایسے موقعوں پر دادی نے کبھی بھی امی کو چپ نہ کروایا، نہ ہی وہ اپنے بیٹے کو کچھ کہتی، کیونکہ ان کا بیٹا بھی اکلوتا ہی تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ تلخ بات کر کے اسے کھو دیں۔ ویسے بھی جب سے انہیں یہ بات پتہ چلی کہ بابا ہمیشہ کے لیے شہر جانے کے لیے پر تول رہے ہیں
تو ان کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ وہ اکثر امی کو ہی ڈانٹ ڈپٹ کر کے ملامت کرتی رہتی یا پھر چپ سادھ کر ایک کونے میں پڑی رہتی۔ بابا کو جب بہت غصہ آتا تو امی کو اکثر اندھی کا تانا بھی دیتے، بلکہ گھر میں آئے گئے مہمانوں کے سامنے بھی وہ کسی قسم کا لحاظ نہ کرتے تو امی دل برداشتہ ہونے لگتی، لیکن پھر یہ سب کچھ صبر کے ساتھ سہ جاتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹیوں کی زندگی میں کوئی خلا رہ جائے۔ وہ کم پڑھی لکھی ضرور تھی، لیکن بہت زیادہ دور اندیش تھیں۔ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ بن باپ کی بیٹیوں کا مستقبل تاریک ہی رہتا ہے، اس لیے وہ چپ چاپ بابا کی ہر بات ہماری وجہ سے ہی سہ جاتیں، لیکن اس بات نے ان کی صحت پر بہت برا اثر ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ نازک سی دبلی پتلی تو پہلے سے ہی تھی، لیکن بابا کے تانوں سختیوں نے انہیں اندر سے اتنا کمزور کر ڈالا کہ وہ اب ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دینے لگیں۔ نانا ابو ان کی یہ حالت دیکھ کر اکثر کڑتے رہتے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے داماد سے کسی بھی قسم کی کوئی شکایت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کے حوالے سے کوئی سوال بھی ان سے کریں گے تو وہ کسی بھی قسم کا لحاظ کیے بغیر بدتمیزی شروع کر دیں گے، جو کہ ان کی برداشت سے باہر کی بات ہو جائے گی۔ وہ بول کر مزید اپنی بیٹی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کا داماد ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو کر کئی بار انہیں اپنی بیٹی لے جانے کا کہہ چکا تھا۔ ایک بار نانا کی برداشت بالکل ختم ہو گئی تو انہوں نے بابا سے پوچھا کہ اگر میں اپنی بیٹی لے جاؤں تو تمہاری بیٹیوں کو کیا ہوگا؟ تو بابا نے انتہائی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوغاتیں بھی اپنی بیٹی کے ساتھ ہی لے جائیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات تو میرے سامنے ہی ہوئی تھی، میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ اپنی کم مائگی کا احساس ہوتے ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ ماں کی قدر میرے دل میں اب پہلے سے بھی بہت بڑھ گئی کہ انہوں نے ہماری وجہ سے ایسے سخت انسان کو برداشت کیا کہ جو بات کرتے ہوئے ایک پل کو نہ سوچتا تھا کہ اس کی باتوں سے معصوم دلوں پر کس قدر گہرے گھاؤ پڑ سکتے ہیں۔ اور پھر ہماری زندگی میں وہ بد نصیب لمحہ بھی آیا جب بابا ہمیں چھوڑ کر شہر چلے گئے اور سالوں گزر گئے، وہ یہاں پلٹ کر نہ آئے، نہ ہی انہوں نے وہاں جا کر کوئی خرچہ بھیجا۔ اگر اس وقت نانا کا سہارا نہ ہوتا تو شاید ہم روٹی کے نوالے کو بھی ترس جاتے۔ نانا نے گاؤں کے اپنے ذاتی گھر کے پکے کاغذات امی کے نام کر دیے۔ گھر امی کے نام کرنے کے بعد انہوں نے اپنی چلتی ہوئی 2 دکانیں بھی امی کے نام کر دیں۔ یوں وہاں سے آنے والا پیسہ ہمارے گھر کے نظام کو چلانے کا باعث بنا، لیکن نہ جانے امی کس مٹی کی بنی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی ساس کو نہ صرف اپنے ساتھ رکھا بلکہ ان کی بے حد خدمت بھی کرتی رہیں۔ حالانکہ امی نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ان کی خدمت کیوں کروں کہ جس کا بیٹا عین میرے مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نہ جانے کب تک ماضی کی یادوں کو کریدتی رہتی کہ اچانک مجھے دادی کی آواز آئی۔ وہ مجھے استانی جی کے گھر لسی اور تازہ مکھن لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے باہر جانے کے لیے اپنی بڑی چادر نکالی اور اچھی طرح نقاب کر کے باہر آئی۔ شازیہ کو بھی ساتھ لے کر جانا، دادی نے مجھے حکم دیا۔ میں کچن میں آئی جہاں شازیہ مکئی کی روٹی کو تمر کی چٹنی کے ساتھ کھا رہی تھی اور لسی کے بڑے سٹیل کے گلاس سے گھونٹ گھونٹ لسی پی رہی تھی۔ میں جوں ہی اسے اپنے ساتھ جانے کا کہنے کے لیے بولنے لگی ہی تھی کہ وہ ایک دم غصے سے بولی، ہاں ہاں مجھے پتا ہے، حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ جانا ہے، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں استانی جی کے گھر کے اندر نہیں جاؤں گی۔ بڑی بے عزتی کی ہے آج انہوں نے میری، وہ زہریلے لہجے میں بولی۔ استانی جی کو شوق نہیں ہے تمہاری بے عزتی کرنے کا، تم نے جو اسکول میں گل کھلائے ہیں وہ اسی کے متعلق بات کر رہی تھی، اور شکر کرو کہ انہوں نے دادی سے کچھ نہیں کہہ دیا اور امی کی عزت کی لاج رکھ لی، ورنہ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے۔ بس شروع ہو گئی تم، ٹھیک ہے اب تم اکیلے جاؤ، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ تمہاری انہی حرکتوں اور ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے امی کو اکثر دادی سے باتیں سننی پڑتی ہیں، آخر کب تک تم امی کے لیے باعث اذیت بنی رہو گی؟ میں نے جھنجھلا کر کہا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آرام سے کھانا بھی نہ کھانے دینا، وہ غصیلے لہجے میں بولی اور کچن سے باہر نکل آئی۔ اے لڑکی، بڑی چادر لے کر باہر جانا، یہ چھوٹی چھوٹی دجیاں کر کے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی ہو کہ چھوٹی چھوٹی 2 پٹیاں کر کے جاتی ہو۔ دادی نے جھڑکا تو وہ منہ بناتے ہوئے صحن میں میرے پاس کھڑی ہو گئی، لیکن میں نے اسے زیادہ ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر میں اس سے چادر کے حوالے سے کچھ بھی کہتی تو وہ بالکل بھی میرے ساتھ نہ جاتی، چاہے آسمان زمین ایک ہی کیوں نہ ہو جاتی۔ دادی یہ بات کر کے وضو بنانے کے لیے چل دیں
लेकिन शाजिया ने बड़ी चादर न ली और वो आम से घर के दुपट्टे में ही मेरे साथ चल दी। उस्तानी जी का घर थोड़े से फासले पर ही रह गया था तो वो रुक गई और मुझे कहने लगी कि अब मैं मज़ीद आगे नहीं जाऊंगी, तुम जाकर ये लस्सी और मक्खन खुद ही दे आओ। और मक्खन वाला टिफ़न मेरे हाथ में रखकर वो बरगद के दरख्त के तले जाकर खड़ी हो गई। उस्तानी जी के घर के रास्ते में एक कदीम कब्रिस्तान था और उससे थोड़े से फासले पर फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस के मालिक की यहाँ पर जब से पुरस्रार मौत हुई थी तो तब से ये फार्म हाउस बंद था। यहाँ पर बहुत ही नायाब और कीमती दरख्त लगे हुए थे। संतरे, कीनू, माल्टे, आम और लोकाट के दरख्त बैरूनी दीवार के साथ साथ लगे हुए थे और आते जाते स्कूल के बच्चे या गांव के शरारती लड़के पत्थर मारकर फल तोड़ लेते। लेकिन इस फार्म हाउस के अंदर जाने की जुर्रत कोई भी ना करता था, क्योंकि जब से इस फार्म हाउस के मालिकों के बेटे रात गुजारने के बाद बहुत बुरी तरह से खौफजदा हो गए और उन्होंने पूरे गांव में ये ऐलान करवा दिया कि फार्म हाउस में कोई दाखिल ना हो, क्योंकि यहाँ पुरअसरार कुव्वतें हैं। जब तक हम यहाँ पढ़ाई नहीं करवा लेते और ये जगह पाक साफ नहीं हो जाती तो एहतियात करें। और जिस दिन उन्होंने आमिल को लाकर यहाँ पढ़ाई करवानी थी उसी दिन उनका गांव के पहाड़ी रास्ते पर खौफनाक एक्सीडेंट हो गया और उनकी जीप खाई में जा गिरी। लेकिन उस जीप में सवार लोगों का कोई नामो निशान तक न मिल सका। उसके बाद उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द भी यहाँ इस फार्म हाउस में नहीं आया और ये फार्म हाउस उस वक्त से अब तक यूं ही बेनामो निशान पड़ा हुआ है। हमारा ये पूरा गांव ही पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल था। ऊंचे नीचे रास्ते, गहरी खाइयाँ और उस फार्म हाउस से वाबस्ता ड्राउनी कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम थीं। लेकिन उस फार्म की बैरूनी दीवार से लटकी शाखों पर फलों को तोड़ने की कोशिश हर कोई करता। मैंने उस्तानी जी को लस्सी और मक्खन देने के बाद फ़ौरन बाहर की राह ली। बाहर आकर जब मैंने देखा कि शाजिया बरगद के दरख्त के नीचे नहीं है तो मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मगरिब की अजान होने वाली थी और हल्का हल्का मलगजा अंधेरा भी छाने लगा था। मैं जानती थी वो कच्चे लोकाट की दीवानी ज़रूर लोकाट तोड़ने इसी फार्म हाउस की तरफ गई होगी ताकि वो नमक मिर्च के साथ उन्हें चटखारे लेकर खा सके। मेरा शुबहा दुरुस्त निकला। कुछ फासले से ही वो मुझे दिखाई दे गई। उसके हाथ में पत्थर थे जो वो लुकाट के दरख्त की जानिब उछाल रही थी। ज़मीन पर मुझे कुछ कच्ची लुकाटें गिरी हुई नज़र आई भी, जिसे उसने अपने दुपट्टे में डालकर अपने गले में लटका लिया था। कुछ हया है, लोग क्या कहेंगे कि मौलाना की बेटियां रस्ते में खड़ी हैं, तुम हया वाली हो ना, ये काफ़ी नहीं है क्या? वो अज़ली बेहिसी से बोली तो मैं सर पकड़कर खड़ी हो गई। अजानें होने वाली थीं और शाजिया दरख्त की जानिब पत्थर ताक ताक कर फेंक रही थी कि अचानक दीवार की दूसरी तरफ से एक सर बरामद हुआ। शाजिया का हाथ हवा में ही रुक गया और मैं जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। वो जो भी था किसी कोकाफ के शहजादे से कम नहीं था। वो हमारी दुनिया का भी नहीं लग रहा था, क्योंकि इतना हसीन मर्द मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक नहीं देखा था। उसकी गहरी नीली आंखों पर घनी पलकें और सुर्ख सफ़ेद रंगत और माथे तक अरबियों की तरह बंधा हुआ सफ़ेद अमामा उसकी देव मलाई हुस्न को चार चांद लगा रहा था। मैं और शाजिया इतने हुस्न के सामने बिल्कुल मबहूत से खड़े थे। अचानक मेरे चेहरे से नकाब सरका तो नीली आंखों में कई हैरतें उमड़ आईं। मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ तो मैं फ़ौरन अपने हवासों में आई और शाजिया, जिसका हाथ अब भी हवा में मुअल्लक था, वो उसे मुसलसल टुकर टुकर देखे ही जा रही थी। मैंने फ़ौरन उसके हाथ से पत्थर उठाकर ज़मीन पर फेंके और उससे चलने का कहा ही था कि वो उस दीवार से, जो इतनी ऊंची ना थी, उचक कर हमारी तरफ छलांग लगा कर आ खड़ा हो गया। ये जो इतने पत्थर तुम लोगों ने फेंके हैं, इसका हिसाब कौन देगा? मालिक अगर ना हो तो क्या इसका ये मतलब है कि आप उसके फल इस तरह बग़ैर इजाज़त के चुरा चुरा कर खाएं? वो तीखी नज़र से मुझे देखते हुए बोला तो मैं एकदम उसकी बात पर बौखला सी गई और फिर अपने चेहरे से हटे नकाब का ख्याल आया तो मैंने नकाब से अपने चेहरे को ढांपा। देखें, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये नादान है। फिर मैं शाजिया का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी तो वो हमारा रास्ता रोककर खड़ा हो गया। ऐसे कैसे जाने दूँ? बग़ैर जुर्माना अदा किए आप तो नहीं जा सकती। उसकी मुस्कुराती नीली आंखें मुझ पर ही जमी थी। शाजिया ने झुंझुलाकर अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और फिर उसके और मेरे दरमियान आकर खड़ी हो गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर शोखी से बोली, तो हमें क्या पता है कि अब मालिक आ गए हैं, हमें उनसे पहले पूछना चाहिए। तो न जाने क्यों मुझे उन नीली आंखों में हल्का हल्का सा गुस्सा लहराते हुए नजर आया। देखो लड़की, मालिक हो ना हो, बात सिर्फ इतनी सी है
کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے نہیں لینی چاہیے، اور یہ بات کرتے کرتے اس نے شازیہ کی طرف انتہائی جارحانہ انداز میں دیکھا تو شازیہ برا منانے کے بجائے مسکرا دی۔ ٹھیک ہے جناب، آئندہ آپ سے پوچھ کر توڑ لیں گے۔ ویسے آپ یہاں کب آئے ہیں؟ یہ فارم ہاؤس تو ایک مدت سے بند پڑا ہے، یہاں پر انتہائی برے جنات کا قبضہ ہے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں انسانوں کے شر سے ڈر لگتا ہے، جنات سے نہیں، اور ویسے بھی وہ خوبصورت لوگوں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے میری آنکھوں میں جھانکا تو میں نظریں چرا گئی۔ اذان شروع ہو چکی تھی۔ میں نے شازیہ کو کہا اب چلنا چاہیے، دادی بہت خفا ہوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے شازیہ کا بازو زور سے پکڑا اور تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اوفو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ شازیہ میرے ساتھ تقریباً دوڑتے ہوئے بولی۔ کیا راولپنڈی ایکسپریس کی طرح دوڑتی چلی جا رہی ہو؟ سانس تو لینے دو۔ میں اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے بس چلی جا رہی تھی۔ مجھے اس فارم ہاؤس سے ہر صورت دور ہونا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی نے میرے دل کو گھیر لیا تھا کہ سامنے کھڑی دادی کی سہیلی بی جان، جو ان کی ہم عمر تھیں اور یہاں گاؤں میں اپنا ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان چلاتی تھیں، انہوں نے ہمیں روک لیا اور پوچھا کہ ہم وہاں فارم ہاؤس کے پاس کھڑی کیا کر رہی تھیں۔ ہمیں اس فارم ہاؤس کے مالک نے روک لیا اور ہم اس کے کھائے ہوئے لوکاٹ کا حساب دے رہے تھے۔ شازیہ لہراتے ہوئے خوشی سے بولی تو مجھے بی جان کی آنکھوں میں شدید خوف دکھائی دیا۔ اے لڑکیو، کیا سٹھیا گئی ہو؟ میں نے تم دونوں کے پاس تو کوئی مالک کھڑا نہیں دیکھا۔ تو میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ اتنا لمبا چوڑا آدمی بی جان کو دکھائی نہیں دیا؟ میں نے دل میں سوچا اور پھر آہستہ سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بی جان مجھے کڑی نظروں سے دیکھنے لگی۔ لو سن لو ان کی باتیں۔ اے بی بی، کیا میں اس عمر میں اب جھوٹ بولوں گی؟ اور تم لوگوں کو کس نے کہا تھا کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی گھر سے باہر نکل کر کھڑی ہو؟ کیا تمہاری دادی اس قدر آزاد خیال ہو گئی ہے کہ جوان لڑکیاں اس نے مغرب کے ٹائم باہر بھیج دیں؟ اور کیا تم اتنی دودھ پیتی بچیاں ہو کہ تمہیں اس فارم ہاؤس کا نہیں پتہ کہ یہ کتنی پراسرار جگہ ہے؟ لوگ یہاں دن میں گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں اور تم لوگ اس وقت یہاں کھڑی ہو جب دو وقت آپس میں مل رہے ہیں، اور اس وقت کے بارے میں تو ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ باہر نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ اپنے گھر کے دروازے اچھی طرح بند کر کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب جن اور شیاطین آزاد پھرتے ہیں اور پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے شام ہوتے ہی گھر کے دروازوں کو بند کرنے اور باہر نہ نکلنے کی سخت تاکید ہمارے دین نے ہمیں سکھائی ہے۔ اور ویسے بھی آج تو اماوس کی رات ہے، شروع ہونے والی ہے، اور اس رات کی شروع ہونے سے پہلے ہی جنات کا اثر غالب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کرو میری بچیوں، جاؤ فوراً گھر، نماز پڑھو اور چاروں کل پڑھ کر خود پر پھونک مارو تاکہ ان آفات سے محفوظ رہ سکو۔ میں نے ان کی بات اچھے سے سمجھ لینے کے بعد سر ہلایا اور تیزی سے شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گئی، لیکن گھر تک آتے ہوئے جو چیز میں بری طرح سے محسوس کر رہی تھی وہ ایک مخصوص خوشبو تھی جو اس نیلی آنکھوں والے لڑکے کے لباس سے آ رہی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوئی اور فوراً نماز کے لیے وضو بنانے لگی، لیکن اس خوشبو سے میرا پیچھا نہ چھوٹا۔ بالآخر میں نے نماز بھی ختم کر لی اور اب میں تسبیح لے کر اپنی چارپائی پر بیٹھ گئی، لیکن وہ خوشبو مجھے اب بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور پھر چونک کر شازیہ کو کہا کہ تمہیں کچھ خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر ایک خیال آتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہائے، میرا دل کرتا ہے کاش وہ جن ہو اور وہ مجھے اڑا کر اپنے ساتھ کوکاف لے جائے۔ شازیہ کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی، اور ان جنات کے لمبے لمبے دانت اور ٹیڑھے میڑھے سینگ کیسے برداشت کرو گی؟ میں نے یہ بات ہنستے ہوئے کہی ہی تھی کہ اچانک دیوار کے ساتھ بنے ہوئے چھجے پر برتن سیدھے میری چارپائی پر گرے، لیکن اس طرح گرے کہ مجھے نقصان نہیں پہنچا۔ میرے ساتھ ساتھ شازیہ کا بھی ترا نکل گیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ یہ برتن کیسے گر گئے؟ میں نے حیرت سے اوپر بنے چھجے کی طرف دیکھا۔ اور کرو نا جنوں کی باتیں، ان کے ٹیڑھے میڑھے دانت تو ایسے بیان کر رہی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے ان کو ایسے ہی دیکھا ہو۔ شازیہ مجھ پر خفا ہونے لگی تو میں نے بھی فوراً استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ امی اور دادی ہم دونوں کی باتیں سن کر کمرے میں آ گئیں، اور چارپائی پر پڑے برتنوں کو دیکھ کر دادی نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ یہ سب کیا ہے۔ تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں انہیں کیا بتاؤں۔ کوئی کام یہ لڑکی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ دادی نے شازیہ کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ کل یہ برتن میں نے دھونے کے بعد اسے کہا تھا کہ اچھی طرح سے صاف کر کے چھجے پر رکھ دینا، اور یہ اس نے اس بے احتیاطی سے رکھے کہ وہ آج سر پر بج رہے ہیں۔ اے بی بی، میں نے کہا تھا کہ اسے کچھ گھرداری سکھا دے۔
कल पराए घर जाएगी, क्या करेगी? लो बताओ, बर्तन भी इसे सलीके से रखने नहीं आते। और ये सब तेरा कसूर है शकीला, तूने इसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। अम्मी बेचारगी की तस्वीर बनी खड़ी थी। दादी अब अम्मी के लत्ते लेने लगी तो शाजिया उठकर खड़ी हो गई। बस कर दें दादी, जिस वक्त देखें हमारी वजह से अम्मी को डांटती रहती हैं। कसूर हमारा है तो गुस्सा अम्मी मासूम पर क्यों निकालती हैं? शाजिया की बात पर अम्मी एकदम से बोली, चुप कर लड़की, खबरदार जो दादी को आगे से जवाब दिया। वो घर की बड़ी हैं और बिल्कुल सही कह रही हैं। तेरे हवाले से क्या गलत कहा उन्होंने? अम्मी की बात सुनकर शाजिया को तो चुप ही लग गई, लेकिन हमेशा की तरह मैंने दादी की आंखों में नमी की एक हल्की सी झलक सी देखी। वो कभी जताती तो नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर अम्मी की बहुत कदर करती थी। दुनिया दिखावे के लिए नहीं, उन्होंने सख्ती का एक अपने ऊपर खौल सा चढ़ा रखा था, लेकिन वो जानती थी कि इस घर की बका के लिए किसी न किसी का सख्त होना कितना ज़रूरी है, कि जब घर का सरबराह मर्द ना रहे तो फिर औरत को इतना ही सख्त जान होना चाहिए, क्योंकि ये मर्दों का समाज है। हम गांव वाले रात का खाना मगरिब के फ़ौरन बाद ही खा लेते और फिर इशा की नमाज पढ़कर अपने अपने बिस्तरों को सहन में लगी हुई चारपाइयों पर डालकर खुले आसमान तले तारों को गिनते गिनते सो जाते। मैं जो ही सोने के लिए लेटी और अपनी आंखें मूंदी तो दफातन मेरी बंद आंखों के सामने नीली आंखों वाले लड़के की शक्ल उभरने लगी। तो मैंने घबरा कर अपनी आंखें खोल लीं कि जैसे मेरी किसी ने चोरी पकड़ ली हो। अपना ख्याल बटाने के लिए मैंने कुरान पाक की सूरत दिल में पढ़नी शुरू कर दी, लेकिन मेरी सोचें बार बार भटक कर नीली आंखों पर जाकर ठहर जाती। अचानक मुझे अपने सरहाने के करीब ही खुशबू का तेज़ झोंका महसूस हुआ तो मैं उठकर बैठ गई। दाएं बाएं देखा तो सब पुरसुकून सो रहे थे। हिरा मेरे कानों के करीब मेरे नाम की सरगोशी गूंजी तो मैं हड़बड़ा सी गई। कौन? मैंने खौफजदा आवाज़ में पूछा तो गहरी गहरी सांसें मुझे अपनी गर्दन और कानों के करीब महसूस होने लगीं। वही जिसे आज तुमने फार्म हाउस के करीब बात की। मैं यकदम चारपाई से खड़ी हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। रोशनी का एक सफ़ेद हाला भी मुझे अपने सामने नज़र आ रहा था। जिन जिन, मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गई तो अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया हो, और फिर से गरम गरम सांसें मुझे अपने कान की लौ पर महसूस होने लगीं और मेरे पूरे वजूद पर पसीना आने लगा और लब कँपाने लगे। अब चीखना मत, वरना भारी लबो लहजे पर मेरी धड़कनें बेताब होने लगीं और फिर मुझे लगा जैसे मेरे पैरों ने ज़मीन छोड़ दी हो। मैं किसी के चौड़े सीने से जा लगी और वो मुझे अपने बाजुओं में उठाता हुआ कमरे में ले आया, जहाँ पर सफ़ेद मोतिये के फूल पूरे कमरे में बिखरे हुए थे। मैं अभी अपनी पसंदीदा खुशबू के शहर से नहीं निकली कि वो मेरे सामने आन खड़ा हुआ। अच्छा, तो हम जिन्नात के दांत लंबे और सींग टेढ़े मेढ़े होते हैं। हाँ, वो सीने पर हाथ बांधे मुझसे मुखातिब था। खूबसूरत मुस्कुराती नीली आंखें मुझ पर अपना सहर फूंक रही थीं। ये सब कसूर तुम इंसान ज़ादों का है, जो हम पर कहानियाँ लिखते हैं और हमें बदसूरत और जालिम दिखाते हैं। हालांकि ये ख़ुद जालिम है कि एक जिनजाद अपनी तमाम तर ताकत समेत तस्खीर कर लेते हैं। मदहोश सा मध्यम लहजा और उस पर उसकी नीली आंखें मुझे अपने आप से बेगाना करने लगीं। मेरी धड़कनें बेतरतीब हो रही थीं। देखो कहाँ से बदसूरत हूँ मैं। क्या मुझसे डर लग रहा है तुम्हें? वो मेरे करीब आता चला गया तो मैंने पलकें झपकाए हुए नफ़ी में सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुमसे शादी करूँगा। देखो जिन, ये सच है कि तुमसे डर नहीं लग रहा, लेकिन मैंने उसे मुखातिब किया, लेकिन अब समझ नहीं आ रही थी कि लेकिन के बाद क्या कहूँ। मेरा नाम शाह आलम है। हम लोगों के भी तुम्हारी तरह नाम होते हैं। वो मुस्कुराया। अचानक कमरे की खिड़की से बाहर मुझे कुछ आहट महसूस हुई। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो बिल्कुल मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम जिन हो और मैं इंसान। ये मुमकिन नहीं। इस दुनिया में क्या मुमकिन नहीं। बहरहाल मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारी मर्ज़ी नहीं मालूम कर रहा, बल्कि तुम्हें बस बता रहा हूँ। वो अपने सीने पर हाथ बांधकर पूरे यकीन से बोला, मुझे अपनाने की बात करते हो, जिसे उसका अपना सगा बाप छोड़कर चला गया। एक तवील अरसे से अंदर ही अंदर पलता दुख एक जिनजात के सामने खुद ब खुद मेरे लबों से फिसल गया।
نیلی آنکھوں میں آئی خودسری ایک دم سے میری بات پر ختم ہو گئی اور اب وہاں میرے لیے بے پناہ محبت نظر آنے لگی۔ لیکن میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، یہ ایک جن ذات کا وعدہ ہے تم سے۔ میں ابھی چلتا ہوں، تم آرام کرو، میں پھر آؤں گا۔ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بس تیار رہنا۔ وہ جا چکا تھا اور میرے سامنے عجیب الجھن تھی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی کھڑکی کے پاس سے تیزی سے بھاگ کر گیا ہو۔ میری نگاہیں شازیہ کے بستر کی طرف گئیں۔ ایسا لگا جیسے وہ ابھی ابھی لیٹی ہو۔ شاہ عالم اکثر رات کو مجھ سے ملنے آتا اور ایسا جب بھی ہوتا مجھے ایک سرور کی کیفیت ملتی، اور جب وہ نہ آتا پوری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی۔ میں اس کے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دادی تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ پورے کمرے میں بے چینی سے نظریں دوڑائیں اور پھر مجھ سے پوچھنے لگی کہ شازیہ کہاں ہے؟ یہی ہوگی، میں نے کہا۔ یہی تو نہیں ہے، وہ چیخ کر بولی۔ ان کے چہرے پر بیک وقت خوف، غصے اور بے بسی کی کیفیات تھیں، اور پھر سر پکڑ کر زمین پر ہی بیٹھ گئیں۔ اس کے 10ویں جماعت کے بورڈ کی فیس جمع کروانے آج میں اسکول گئی تو مجھے استانی جی نے کہا کہ وہ تو 1 ماہ سے اسکول نہیں آ رہی، کیا آپ نے اسکول تبدیل کروا دیا ہے؟ اس وقت تو میری حالت تھی وہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کی اولاد بھی اتنی ہی بے وفا ہوگی جتنا وہ خود بے وفا اور خود غرض نکلا ہے۔ وہ رونے لگیں تو میرا دل گھٹنے لگا۔ میں نے پریشانی سے دادی کی طرف دیکھا۔ اگر وہ 1 مہینے سے اسکول نہیں جا رہی تو صبح اسکول کے ٹائم کہاں جاتی ہے؟ میرے سوال پر دادی بے چین ہو کر کھڑی ہو گئیں۔ امی جو دروازے میں کھڑی یہ ساری باتیں سن چکی تھیں، وہ دھڑام سے زمین پر ایسا گریں کہ پھر کبھی نہ اٹھیں۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملیں۔ امی کے سوئم تک میں اور دادی خاموش رہے۔ تعزیت کرنے والوں کا زور جب کم ہوا تو میں نے اور دادی نے شازیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دادی نے شازیہ سے کئی بار پوچھا لیکن وہ بالکل چپ رہی، تو بالآخر دادی نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور بالآخر بغیر دوپٹے کے ہی وہ گھر سے باہر نکل کر بھاگنا شروع ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے دادی نکلیں اور پھر میں بھی اس کے پیچھے لپکی۔ اچانک شازیہ فارم ہاؤس میں داخل ہوئی اور چیخیں مارنے لگی۔ دادی اور میں بھی فارم ہاؤس کے اندر تیزی سے گئے، لیکن شازیہ کو دیکھ کر لرز گئے۔ وہ لوکارٹ کے درخت کے نیچے کھڑی تھی اور نیلی آنکھوں والے کو پکار رہی تھی، کہاں ہو تم؟ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ فارم ہاؤس کے دروازے کے باہر گاؤں والے جمع ہونے لگے۔ شازیہ کی باتیں سن کر دادی شرم سے پانی پانی ہونے لگیں۔ ہوش کر شازیہ، کیا بک رہی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کنواری لڑکیوں کے منہ سے ایسی باتیں شوبھا دیتی ہیں کیا؟ دادی شازیہ کی طرف کبھی دیکھ رہی تھی اور کبھی فارم ہاؤس کے چھوٹے سے دروازے کی طرف دیکھتی کہ جس پر سے مرد و زن اچک اچک کر دیکھ رہے تھے۔ اچانک شازیہ کو غش سا آیا اور وہ بے ہوش ہو گئی، تو میں اور دادی اسے اٹھا کر کسی نہ کسی طرح گھر لائیں۔ جس دن امی کا 40واں تھا اسی شام کو ابا آئے، جنہیں دیکھ کر دادی پہلے تو حیران ہوئیں، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بابا بھی ان کے پاس بیٹھ کر روتے رہے اور معافیا مانگتے رہے۔ وہ بار بار ایک ہی فکرہ بولتے، اماں میں نامراد ہی رہا، شکیلہ کی آہ مجھے کھا گئی، نہ دوسری شادی سے اولاد ہوئی، نہ ہی گھر کا سکون میسر ہے، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی سے برکت ہی اٹھ سی گئی ہے، اماں مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بہت دیر کر دی تو نے بیٹا، جس سے معافی مانگنی چاہیے تھی وہ تو مر گئی، رہ گئی میں نے تجھے کبھی بد دعا نہیں دی۔ بہرحال تیری بیٹیاں میں نے امانت کی طرح سنبھالی ہیں، ان بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں، بہتر ہے تو انہیں اپنے ساتھ رکھ، میری زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل نہیں۔ بالکل اماں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں اسی کے لیے آیا ہوں کہ آپ سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ دادی تو جیسے بابا ہی کی منتظر تھیں، ہمیں ان کے ہاتھوں میں سونپ کر وہ اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ صبح جب ہم اٹھے تو دادی زندہ نہیں تھی۔ امی کے بعد دادی کی اچانک کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ سوئم کے بعد بابا ہم دونوں کو شہر لے کر آ گئے۔ جانے کیوں مجھے رہ رہ کر سبھی یاد آتے، امی، دادی اور شاہ عالم۔ جانے وہ کہاں چلا گیا؟ 2 ماہ سے اس کی کوئی خیر خبر نہ تھی۔ میری سوتیلی امی عجب طبیعت کی مالک تھیں، دل کرتا تو ہم سے بات کرتی ورنہ اپنے کمرے سے ہی نہ نکلتی، اور بابا ہم سے اکھڑے سے رہتے۔ ایک دن جب وہ اپنی بیوی نازیہ سے بات کر رہے تھے تو میں نے سن لیا کہ وہ میرا رشتہ مجھ سے پوچھے بغیر اپنے دوست سے طے کر رہے ہیں۔ تو نازیہ امی کی آواز میرے کانوں تک پہنچی کہ
وہ تو بہت بڈھا ہے، اب تک 3 شادیاں کر چکا ہے لیکن کسی سے بھی اولاد نہیں۔ تو بابا غصے سے بولے، ایسا کر جہیز تو دے دے، میں کسی جوان سے شادی کروا دیتا ہوں۔ او بھلیے لوکے، مرد کب بوڑھا ہوتا ہے؟ اور ویسے بھی یہ جہیز نہیں لے رہا بلکہ اس شادی کا 5 لاکھ مجھے دے رہا ہے۔ 5 لاکھ؟ ارے واہ، ہمارے تو وارے نیارے ہوں گے۔ میری سوتیلی امی خوشی سے چہکی۔ 5 لاکھ کا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، گویا بابا مجھے 5 لاکھ کے عوض بیچ رہے تھے۔ میں آنسو پیتے ہوئے کمرے میں آئی اور شازیہ کے گلے رکھ کر رونے لگی۔ ہیرا، یا تو ساری زندگی اپنے نصیبوں پر امی کی طرح روتی رہ، یا پھر اس زندان سے نکل کر بھاگ جا۔ شازیہ کی بات سن کر میں اس سے پیچھے ہٹی۔ میں بھاگ رہی ہوں کیونکہ کل کو میرا فیصلہ بھی بابا تیری طرح کریں گے۔ شازیہ، یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ مجھے اپنی آواز کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، امی اور تیری طرح مجھے رونا پسند نہیں۔ تیرے بعد بابا مجھے بھی کسی کے ہاتھ بیچ کر سودا کھڑا کریں گے۔ شازیہ کا زیادہ وقت چھت پر گزرتا تھا۔ پہلے تو مجھے اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن اب اس کی باتوں سے مجھے ایسا معلوم پڑ رہا تھا کہ اس کے بھاگنے کی سوچ کے پیچھے تانے بانے چھت سے جڑے ہیں۔ اور جلد ہی یہ معاملہ بھی کھل گیا۔ جب رات کو شازیہ چھت پر گئی تو میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے گئی۔ چھت پر ایک کونے پر چادر کی بکل مارے کوئی کھڑا تھا۔ شازیہ اس کے پاس جا کر باتیں کرنے لگی تو میں بھی ان کے سروں پر پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں بالکل نہیں گھبرائے۔ میں جانتی تھی کہ تم میرے پیچھے آؤ گی، اس لیے میں نے شاہد کو الرٹ کر رکھا تھا۔ باہر کیف، ہم کل یہاں سے جا رہے ہیں، تم شریفوں کی طرح رشتہ بھی تو بھیج سکتے ہو، یوں چوروں کی طرح بھاگنے کا فائدہ؟ میں نے تلخی سے کہا تو شاہد نے سر جھکا لیا۔ آپ ہی میرے والدین نہیں ہیں۔ یتیمی کے ساتھ بدقسمتی یہ ہے کہ میں غریب بھی ہوں۔ میں اپنا رشتہ خود لے کر آیا تھا لیکن آپ کے بابا نے مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ کیا راستہ رہ جاتا ہے؟ آپ ہی بتائیے پھر۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ پھر میں نے اپنی نگرانی میں شازیہ کو رخصت کیا کیونکہ اپنی طرح کا انجام میں نہیں چاہتی تھی کہ شازیہ کا بھی ہو۔ شازیہ کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد مجھ پر زندگی بہت تنگ کر دی گئی۔ بابا اٹھتے بیٹھتے امی کو گالیاں دیتے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جمعہ کی شام کو میرا نکاح بابا کے دوست کے ساتھ ہونے جا رہا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ایک زندہ لاش ہوں جو عروسی لباس پہنے بیٹھی ہوں۔ نکاح سے کچھ دیر پہلے مجھے اپنے قریب ایک مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ بالکل ایسی ہی خوشبو تھی جو مجھے شاہ عالم کے جسم سے آتی تھی۔ شاہ عالم کا خیال آتے ہی میرے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ کیا اب بھی مجھ سے شادی سے انکار کرو گی؟ ایک سرگوشی میرے کانوں میں گونجی۔ شاہ عالم! میں نے ایک جذب کے عالم میں اسے پکارا تو وہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کہاں تھے؟ میں نے تھکی تھکی آواز میں پوچھا۔ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ قبیلے میں شدید بدامنی کا خطرہ تھا لیکن اب سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں تو فوراً تمہارے پاس آ گیا۔ اب بولو تم کیا چاہتی ہو؟ یہ تو طے ہے کہ میں تمہاری شادی اس بڈھے سے نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں تمہاری شادی کسی سے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ضدی لہجے میں بولا۔ مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے؟ مر تو سکتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں سکتا، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ تو میں بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے لے چلو اپنی دنیا میں، اس گھر میں میرا کوئی نہیں۔ شاہ عالم نے مجھے مضبوطی سے پکڑا اور ہم دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ میں اپنی مرضی سے شاہ عالم کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی گئی اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد میری اولاد ہو گئی، اور اب میں یہاں اس دنیا میں مطمئن ہوں کیونکہ یہاں کوئی رشتوں کی آڑ میں کسی کو بیچتا نہیں، نہ ہی کسی کو اس کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ خدا را، اگر آپ کی بیوی بیمار ہو جائے یا اولاد میں صرف بیٹیاں ہو اور بیٹا نہ ہو تو ان کا خیال کریں کیونکہ آپ کی دنیا میں ہر ہیرا کو شاہ عالم نہیں ملتا، اسی لیے وہ آپ کی نام نہاد عزت اور لالچ کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔